آواز بلند صلوات۔ برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی سید الوحی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک اس مشکل وقت میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک اس نازک دور میں ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا ہو اور وہ ان آخری دو دعاؤں پہ آمین نہ کہے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں میرے مالک ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ تکلیف نہ سمجھیں تو اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی اجازت؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں۔ اللہ عزاداری مظلوم کے اس حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھیں۔ ارباب عذاب، مختصر سے بھی مختصر نوکری ہے 8 سے 9 منٹ کی، اور پھر میرے بعد بہتر پڑھنے والے اس سلسلہ ذکر کو انشاءاللہ آگے چلائیں گے، اور رات گئے تک انشاءاللہ کربلا والوں کی یاد میں نوکریاں ہوتی رہیں گی۔ اجازت ہے بات شروع کی اجازت؟ ارباب عزا ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں۔ بڑی کمال نوکری جناب اون صابر صاحب کر گئے، بہت ہی کمال نوکری، میرے مولا انہیں سلامت رکھیں۔ میرے بعد میرے مولا کے بہترین مدحت سرا، داستان نوا، قصہ گو جناب مولانا تقی قیامت صاحب برسر ممبر میرے عقب میں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نہایت خوش اسلوبی سے میرے مولا کی بارگاہ عظمت پناہ میں نذران عقیدت پیش کریں گے۔ بس آپ 2-4 ٹوٹی پھوٹی باتوں کا وزن کیجیے اور میں گیا۔ مطلب ہی ونڈ کرو، آپ ذرا سا مسکرائیے اور نوکری ہو گئی۔ ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں۔ جو ہے آپ پیچھے بیٹھو، بڑی مہربانی۔ ہمارے سجدوں کو نور دے کر، مولا کی قسم میں پڑھنے آیا ہی نہیں، میں حاضری لگوانے کے لیے بیٹھا تھا کہ وہاں بیٹھوں گا اور اس کے بعد سلام کر جاؤں گا۔ ذاکرین کی یہاں پر کمی جو نہیں ہے، ہر ذاکری یہاں پر بانی کی حیثیت سے حاضر ہے، لیکن اب حکم ہوا ہے تو آپ مجھے 8 سے 9 منٹ برداشت کریں۔ ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، ہمارے گھر کے علی بن جعفری صاحب سبھی مصلے فلک کے تاروں سے اسی اتنے جیا سے تو سن دے پے ہاں۔ میرے مولا سے آپ ایک ٹائم دیا ہے آپ نے ممبر پہ
گل نال تہاڈی ذاکری دا تعلق ہے، میں تیجا تے چوتھا مصرع پڑھدا پیا، جے گل دل تے آوے تے فیصلہ کن ہوے تے علی عباس عسکری دے قد توں وڈی بغیر کسی ریکوائرمنٹ کے میں صرف ٹائم پورا کر رہا ہوں، فارمیلٹی پوری کر رہا ہوں اور ممبر چھوڑ رہا ہوں، لیکن دکھ لگے گا اگر فیصلہ کن بات پہ کسی نے مسکرایا بھی نہیں۔ ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے، ہمارے گھر کے سبھی مصلی آخری صف تک بات فیصلہ کن ہو تو سبھی مصلی فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں، تو ممبر پہ اعلان زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں، یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات میں بلند ہوئے، میرے مولا ان آوازوں پہ رحم فرمائے، مل کے نعرہ حیدری۔ جعفری صاحب دعا دو شعر ہو، اگلا سنو، اللہ بات سنو، زمین کرب و بلا سے اٹھ کر، بھائی جان ہاتھ کھولیے گا، اللہ دی قسم اتنا ٹائم ہی کوئی نہیں، زمین کرب و بلا سے اٹھ کر، میرے بعد والوں کو مجھ سے زیادہ جلدی ہے، میری اپنی فلائٹ ہے، میں نے 3 مجالس رات کو کراچی میں پڑھنی ہے، میرے سے کروڑ گنا بہتر پڑھنے والے یہاں پہ ہیں، میں آپ کے سوچنے سے پہلے تقی خان جی مصرع سنیے گا جناب علی اصغر کی بارگاہ میں، جہاں جہاں بیٹھے ہیں، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ چلو جوانوں نے اگر کئیوں نے بے اعتنائی کر بھی دی تو چلیں، بزرگوں نے تو مجھے کہہ دیا دورائیں، اگر ایک بزرگ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو اور کیا چاہیے۔ جہاں جہاں بھی مولا علی اصغر کے نوکر بیٹھے ہیں، میرا دل ہی نہیں منیندا جعفری صاحب کہ بندہ سڑواوے جناب علی اصغر دا نوکر تے سن کے سمجھ کے مسکراوے بھی کیویں نہیں۔ مجھے شعر لکھنا نہیں آتا لیکن میں نے کوشش کی ہے، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ شعر ہوا کیسے ہے۔ کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں، ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں، ہاتھ اٹھانا اگر حقدار ہوں، ورنہ فقیر کی نگری مولا کا واسطہ چپ بیٹھنا۔ یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں، تو ممبر پہ اعلان چلی تبسم کی ضرب جس دم، یہ اپنے بابا سے بولے اصغر یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے، یہ میرے ہنسنے سے مر گئے۔ مل کے نعرہ حیدری، بڑی محنت، چلی تبسم کی ضرب جس دم، چلی تبسم کی ضرب جس دم، یہ اپنے بابا سے بولے اصغر یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے، کیا بات ہے، وہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے جو میرے ہنسنے سے، اونچی بولو، وہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے جو میرے ہنسنے سے۔ شعر پڑھوں ایک، اجازت ہو تو میرے بھائی، میرے ہنسنے سے پڑھتا پیا، مر گئے ہیں حضور، شعر ہے حسین چہرہ سنوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئینے کی، اٹھا لی یوسف نے خاک ادھر کی جدھر سے اکبر گزر گئے۔ میرے محترم سر لاکھ بار پڑھتے، یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے، یہ میرے ہنسنے سے۔ عزت حسین، میرے محترم مجھے عزت حسین کی قسم بڑا مین کریکٹر ہے تاریخ کربلا کا، جن کا اسم مبارک ہے عباس علمدار، کوئی چھوٹا موٹا کردار نہیں۔ تقی خان صاحب خطیب اکبر، خطیب الایمان، خطیب اعظم، ان شخصیات سے لے کر آج تک بہت زیادہ تو نہیں پڑھا لیکن اپنے قد سے زیادہ پڑھا ہے۔ مجھے ذکر کی قسم ہے، خطبہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، با خدا میں ایک جملہ جناب عباس کی بارگاہ میں علامہ ناصر شہید کا سنا رہا ہوں، میں نے اگر آپ کے دامن میں ہو تو مجھے ضرور دیجئے گا، میرے علم میں اضافہ ہوگا، ورنہ با خدا میں نے اس سے بڑی بات نہیں دیکھی جو جناب عباس پہ علامہ ناصر شہید نے کی ہے۔ فرماتے ہیں غازی 10 لاکھ کے سامنے کھڑے تھے اور اس سے حسین نقشہ کھینچا ہی نہیں جا سکا۔ جامرہ والوں یہ جو چھوٹی انگلی ہے نا، علی بھائی، جعفری صاحب جملہ سنیے، اس چھوٹی انگلی کو کہتے ہیں انگشت سبابہ۔ ہوں جملہ سنو، اسے کہتے ہیں آخری صف تک
انگشت سبابہ. علامہ ناصر فہی شہید فرماتے تھے یاد رکھے زمانہ، ارے جو انگشت سبابہ سے در خیبر اکھاڑ کے اڑائے اسے علی کہتے ہیں، اور جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ روک لے اسے عباس کہتے ہیں. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. جناب حیدر رضوی صاحب کا جناب عباس علمدار کی بارگاہ میں ایک بڑا کمال سا شعر ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد مصائب پہ آ جاؤں گا. فرما گئے تھے ہارون کو عباس سے ہرگز نہ ملانا، موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا اور. راضی رہیے گا میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے. ایک جملہ مصائب کا، زندگی رہی تو انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو سلام بھی کریں گے اور نوکری بھی کریں گے. ایک آنسو آ جائے اور اپنے بات پڑھنے والے ذاکر کے حوالے منبر. سامعین گرامی، ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ کب سے پکارتی ہوں، کب سے بلا رہی ہوں. ایک ہنج ممبر چھوڑے جاتے. کب سے پکارتی ہوں، کب سے بلا رہی ہوں، جاگو علی کے بیٹو میں شام جا رہی ہوں. آپ لوگ قدیمی عزادار ہیں، ایک مروجہ عزاداری آپ لوگوں کے ہاں جس کی جھلک اس جدید دور میں بھی دیکھنے کو نظر آتی ہے، بہت بڑی بات ہے. ارباب عزا ایک آنسو چاہیے. جاگو علی کے بیٹو، ایک مصرع آپ کو اور سناتا ہوں، شاید میں اس میں سمجھا سکوں کہ شام کیا تھی، اور اس کے بعد ایک روایت. مصرع ہے کہ کربلا سے کربلاؤں کی طرف زینب چلی. اتنی سوکھی نہیں شام، با خدا 3 محاذ سے 61 ہجری میں جن تینوں پہ لڑنا ضروری تھا، کوفہ، کربلا، شام. علی کے لال نے اپنی بہن سے مشورہ کیا تھا، بہن میں اکیلا ہوں، محاذ 3 ہے، خالی ایک کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، میں کیا کروں؟ کریم باپ کی کریمہ بیٹی نے کہا تھا حسین ان تینوں میں سب سے مشکل محاذ کون سا ہے؟ بہن علیہ دیکھنے میں ظاہراً شام سب سے زیادہ مشکل ہے. علی کی بیٹی نے رو کے فرمایا تھا حسین شام کے لیے نہ گھبرا، شام جانے اور علی کی بیٹی جانے. کربلا خود سنبھالنا اور کوفہ مسلم کے حوالے کر دینا. تبرکن ایک جملہ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا پڑھ رہا ہوں، خطیب آل محمد. بڑے لوگ تھے، بڑی باتیں تھیں، پرانے زمانے تھے، با خدا خلوص والے لوگ تھے. آپ بزرگوں نے یقیناً تقریباً آج سے 50-60 سال پہلے کا جو پیریڈ تھا، میں اس کلچر کا ایک جملہ کہہ رہا ہوں. یقیناً جن لوگوں نے وہ زمانے دیکھے ہیں ان کی ہائے نکل ہی آئے گی. گل دا وزن کرے آئے کہ بلا زیدی صاحب فرماتے تھے 61 ہجری میں قرآن امام حسین کے پاس آیا اور قرآن نے آ کر حسین سے کہا مولا یہ لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں. حضور اتنا بڑا مصائب جناب اون صابر صاحب پڑھ گئے ہیں، میرے بعد مصائب کے حوالے سے اتنا بڑا نام موجود ہے. میں نے کچھ نہیں کرنا، مجھے ایک آنسو آپ دیں، مولا کی قسم میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. مولا یہ لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں. میں 2 باتیں آرام سے کروں گا تاکہ تیسری بات میں آپ کو صحیح سے سمجھا سکوں. سرکار نے فرمایا قرآن گھبرا نہ، مجھ حسین کا وعدہ ہے تیری زبریں بچانے کے لیے میں اپنے زبردست بھائی کے بازو قربان کروں. زیدی صاحب فرماتے تھے کچھ لمحات کے بعد قرآن کی پھر آواز آئی، علی پیر مولا یہ جو لوگ ہیں نا یہ لوگ میری زیریں لوٹنا چاہتے ہیں. علی کے لال نے فرمایا اب بھی نہ گھبرا. ایک موقع ایسا تھا جہاں بھائی چپ کر گیا، وہ تیسرا موقع تھا جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب سمجھ جائیں. قرآن تو اب بھی نہ گھبرا، یہ بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے. تیری زیریں بچانے کے لیے میں حسین وعدہ کرتا ہوں میں زیر خنجر سجدہ دوں گا. بندہ ہو کون ہے تقی خان جی جڑا فقیر دی نگری چ بہ کے ہائے تک دی تکلیف نہیں کردا. قبلہ زیدی صاحب فرماتے تھے کچھ لمحات کے بعد قرآن کی آواز آئی، مولا یہ لوگ میرا غلاف لوٹنا چاہتے ہیں.
اب بھائی چپ کر گیا اور پردے سے بہن کی آواز آئی، تیرا غلاف بچانے کے لیے زینب اپنا برقع قطعاً کوئی مقصد نہیں، میں اگلی گل کرتا پہ آخری، تیرا غلاف بچانے کے لیے علی کی بیٹی اپنا برقع۔ جتنے بندے میرے سامنے بیٹھے ہیں ہر بندے دے گھر ماں بھی ہے، بہن بھی ہے تے دھی بھی ہے۔ میری گل صرف شیعہ نال نہیں، میری گل تمام مکاتب فکر دے لوگاں نال، کم از کم جڑے لوگ باضمیر ہیں، جڑے حسینی شیعہ سنی دی ونڈ تو ہٹ کے میں گل پہ کر دوں، تواڈے گھر پردے دار ہیں، اللہ پردے سلامت رکھے۔ یہ پنجابی ذاکرین پڑھتے ہیں، میرے بعد بھی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے، تسی انہاں تو سن دے نہیں کہ علی دی دھی او دھی آئی جڑی اپنے بابے نال بھی گھٹ بولیندی آئی، انجے پڑھ دیں نا، جڑی نانے دے مزار تے دن دی روشنی چ نہیں پہندی۔ باوے صابر شاہ ہوراں دا میں جملہ اون شاوری پڑھ دے پیانے انہاں دے بزرگاں دا، خدا غریق رحمت کرے، ایک جملہ پہ پڑھدا، باوے صابر شاہ ہوری فرمیندے ہیں علی دی او دھی ایڈی پردے دار دھی شام دے باہروں صرف اس وجہ تو کھلاری گئی کہ حالی شام وچ بازار وچ تماشائیاں دا رش نہیں ملیا۔ باوے صابر شاہ ہوراں دا جملہ ہے، خدا مزید اگلے سفر آسان فرماوے، فرمانے نے علی دی دھی شام دے بار انتظار اچ کھلاری گئی کہ حالی تماشائیاں دی بھیڑ نہیں بنی۔ سید فرماندے نے اے وقت آئی جس ویلے یزید ملعون تے اللہ لعنت کرے، اللہ دا رسول اس تے لعنت کرے، یزید آکھیا میں بازار لے چلو، میرا دل چاہتا ہے میں بھی قیدیاں دا تماشا ویکھاں۔ تے یزید ملعون بازار دے پہلے کونے تے اپنی کرسی لوائی، او بندہ سر تلے کر لوے جڑا ہائے نہیں کر سکدا۔ گل میری آخری ہے تے گل مقصود جعفری صاحب علی عباس عسکری دے قد تو بہت وڈی ہے، سادات تو معافی مانگ کے باقی کوشش کرے آئے ہائے کر سکو۔ باوے صابر شاوری فرماندے نے ایتھی یزید کرسی لوائی تے بازار دے اس کونے تے علی دیاں دھیاں بازار وچ پہلا قدم رکھیا تے شروع ہوئی ہے پتھراں دی بارش۔ باوے صابر شاوری فرماندے نے چند لمحیاں دے بعد یزید ملعون آکھیا یار ہن رش وددا پیا ہے، یار ہن بھیڑ، میں گل کیتی ہے شیعہ نال نہیں، میرا چھوٹا جہا سوال ہے او دا جواب دیو تے میں ممبر چھڑیندا پیا۔ چند لمحیاں دے بعد بھیڑ ودی، سید یزید ملعون آکھیا ہن رش وددا پیا ہے، ہن بھیڑ وددی پئی ہے۔ یزید آکھیا میرا دل گھبریندا پیا ہے، میں واپس دربار لے چلو۔ او ماما بہنا دھیاں لیوں شیعہ سنی غیرت مند حسینی بھراواں، علی عباس عسکری نے ایک چھوٹے جہے سوال دا جواب دیو۔ علی دیاں دھیاں قدم رکھیا، پتھراں دی بارش شروع ہوئی، تماشائیاں دا رش ودیا تے دوسرے کونے تے یزید آکھیا ہن میرا دل گھبریندا پیا ہے، میں واپس دربار لے چلو، رکھ سر تے قرآن تے میں چھوٹے جے سوال دا جواب دے یار جس بازار دے رش وچ شرابی دا دل گھبرا گیا، اللہ جانے اس رش نو زینب عالیہ عبور کے میں کیتا، جڑی بازار دے ہر موڑ تے آدھی آئیو میں عباس دی بہن او میں اکبر دی ماں کی دنیا علی دی توڑا گر گیا اپنی بات۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔